اور دوستو ہجرت کی رات تھی، 40 دشمن، 80 آنکھیں نبی کے گھر پہ نگاہ تھی کہ باہر نکلیں، اذیت پہنچائیں، آپ کو نقصان پہنچائیں، لیکن آپ کے بستر پہ سونے والا کون تھا؟ بستر پہ مولا علی کو سلایا اور یار غارے صدیق اکبر کو اپنے ساتھ لیا۔ زندگی میں ساتھ، بندگی میں ساتھ، تقوی میں ساتھ، طہارت میں ساتھ، چلنے میں ساتھ، مکے میں ساتھ، عمرے میں ساتھ، حجر میں ساتھ، سفر میں ساتھ، زندگی میں ساتھ، بندگی میں ساتھ، کعبے میں ساتھ، مدینے میں ساتھ، احد میں ساتھ، بدر میں ساتھ، حنین میں ساتھ، خیبر میں ساتھ، اور آج گنبد خضرا میں صدیق اکبر آرام فرما رہے ہیں نبی کے ساتھ۔ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا، تو حضرت صدیق اکبر ہر موڑ پر، ہر موقع پر نبی کے ساتھ رہے، اس لیے ان کی فضیلت سے کوئی انکار نہ کرے، نہ ان پر کوئی طنز و طعنہ و تشنا کسے۔ یہی سنیت ہے، یہی حقیقت ہے، یہی اصلیت ہے۔ تو نبی کے بستر پر سونے والا کون تھا؟ مولا علی تھے۔ نبی نے کیا کیا؟ سورہ یاسین کی 7 آیتیں پڑھ کر کے کنکریوں پر دم کیا اور کافروں کی طرف اچھال دیا، سب کے سب اندھے ہو گئے، اور آپ صدیق اکبر کو لے کر کے ہجرت کر گئے۔ تو اب جاتے وقت اللہ کے رسول نے مولا علی سے کہا تھا، اے علی کل صبح ہوگی اور جن کی امانتیں ہیں، اے علی ان کی امانتیں ان تک پہنچا دینا۔ تو مولا علی ہے نبی کے بستر پر سو رہے ہیں، کافروں نے جب دیکھا کوئی سم گم نہیں ہو، کافی وقت گزر گیا ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، دروازے پر دستک دیا تو دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ جب اندر گئے تو دیکھا، سوچا کہ یہ نبی سو رہے ہیں۔ علی کے سونے کا انداز بھی ایسا تھا کہ لگتا تھا یہ علی نہیں ہے، نبی ہے۔ مولا علی سے پوچھا گیا، علی آخر جہاں دشمن کی گھات ہو، تیر و سنان کی برسات ہو، آپ کا اس وقت کیا پوزیشن تھی، کیا حالت تھی؟ تو مولا علی نے فرمایا، جیسی سکون و اطمینان کی نیند نبی کے بستر پر مجھے آئی، تا عمر کبھی نہیں آئی۔ آخر اس اطمینان کی وجہ کیا تھی؟ اس اطمینان کی وجہ یہی تھی کہ جاتے وقت اللہ کے رسول فرما گئے تھے، اے علی یہ فلاں کی امانتیں ہیں، یہ فلاں کی امانتیں ہیں، یہ فلاں کی امانتیں ہیں، جن کی امانتیں ہیں ان تک پہنچا دینا۔ تو علی کا ایمان بول رہا تھا، علی کی حمیت بول رہی تھی، علی کا وجدان بول رہا تھا، جب تک صبح ہوگی نہیں علی کو موت نہیں آ سکتی۔ موت مجھے اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک صبح نہیں ہوگی۔ اسی لیے علی فرما رہے ہیں، میں بڑے سکون سے سویا، میں بڑی راحت سے سویا، میں بڑے اطمینان سے سویا۔ اللہ کے رسول نے مولا علی کے بارے میں فرمایا تھا، انا مدینۃ العلم والی بابا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ تو ایک بار مولا علی نے صحابہ کے بیچ میں کہہ دیا، کچھ لوگ برا مان گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر نبی سے ایک بار ملو گے تو مجھ سے 2 بار ملو گے۔ لوگوں نے کہا، سرکار تک بات پہنچا دی۔ کہا علی تو بڑھ چڑھ، لوگوں نے سوچا کہ شاید نبی سے بھی آگے بڑھنا چاہتے، تو سرکار تک بات پہنچا دی۔ سرکار نے مولا علی کو طلب کیا، کہا علی ایسا آپ نے کہا ہے؟
کہا سرکار میں نے نہیں کہا، آپ نے کہا۔ کہا کیسے؟ کہا آپ ہی نے تو کہا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ تو جب دروازے سے کوئی جائے گا تو ایک بار جائے گا، دوبارہ پلٹ کر کے آئے گا، تو اگر آپ سے ایک بار ملے گا تو مجھ سے 2 بار ملے گا۔ یہ ہے مولا علی۔ اب آخری بات بتا کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ خیبر کا معرکہ، خیبر کا قلعہ چیخ کے دیتا ہے گواہی، کچھ شک نہیں کہ قوت یزدان علی ہیں۔ خیبر کا موقع تھا، بہت صحابہ کرام نے کافی دن تک سے اظہار کر رکھا تھا، لیکن خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ صحابہ نے آ کر کے اللہ کے رسول کے سامنے عرض کیا کہ خیبر کا مضبوط قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کل میں علم اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو خیبر فتح کرے گا۔ صبح ہوئی، سبھی کے دل میں تمنا تھی کہ کاش علم ہم کو مل جاتا، لیکن صبح جب ہوئی تو آپ نے صحابہ میں سے مولا علی کو طلب کیا۔ کہا علی نہیں، لیکن مولا علی اس وقت آشوب چشم، آنکھ آپ کی درد کر رہی تھی، اس میں مبتلا تھے۔ تو لوگوں نے کہا سرکار وہ بیمار ہیں، ان کی آنکھ جو ہے درد کر رہی ہے، اس وجہ سے وہ حاضر نہیں ہوئے۔ کہا نہیں، علی کو حاضر کرو۔ مولا علی جب حاضر ہوئے تو سرکار نے اپنا لواب دہن لگا دیا، آنکھ درست ہو گئی، ٹھیک ہو گئی، اور پرچم اسلام مولا علی کے ہاتھ میں دیا۔ اور جب مولا علی خیبر کے معرکے میں گئے تو وہ کارنامہ شجاعت و بہادری کا دکھایا جس کی پوری دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ خیبر کا قلعہ چیخ کے دیتا ہے گواہی، کچھ شک نہیں کہ قوت یزدان علی ہے۔ آپ نے کیا کیا کہ خیبر کے اس قلعے کو اکھاڑ لیا، اکھاڑ کر کے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا، اور پوری لشکر اسلام خیبر کے قلعے میں داخل ہو گئی۔ اور جب آپ نے اس قوت کے ساتھ اس قلعے کو اٹھا کر کے، جس کو 40 پہلوان مل کر کے کھولتے تھے، جب اس قلعے کو پھینکا تو 40 گز کے فاصلے پر جا کر کے گرا۔ شاہ مردان، شیر یزدان، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار۔ یہ ہے مولا علی کی ذات۔ آج بھی اگر ابراہیم سے ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا، اور تیرے میکدے میں کمی نہیں، جو کمی ہے ذوق طلب میں ہے، جو ہم مانگنے والے تو آج بھی وہی بادہ ہے، وہی جام ہے۔ یہی انداز اصغر تو زمانے کو رلائے گا، تبسم خشک ہونٹوں پہ رہ رہ کے آئے گا۔ وما البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ تمامی حضرات کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھیں۔